السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. یہاں پر ایک بچی کا سوال ہے کہ اس سے زنا کی حرکت سرزد ہو گئی ہے اور اب وہ اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ ہے، اور وہ لڑکا جس کے ساتھ اس سے حرکت ہوئی ہے وہ اسے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن جو ہے اس لڑکی کی والدہ اس کے لیے راضی نہیں. وہ کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہیں اور وہ جو ہے یہ جانتی ہے، ماں کو پتہ ہے کہ میری بچی سے غلطی ہوئی ہے، پھر بھی ماں بضد ہے کہ اس کی شادی وہاں نہ ہو جس لڑکے سے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے. اب اس صورت میں بچی کا سوال وہ کیا کرے؟ اس لڑکے کو بھول جائے اور جہاں ماں شادی کرنا چاہتی ہے وہاں کرائے، تو کہیں یہ دھوکہ تو نہیں ہوگا دوسرے کے لیے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے اور وہ سمجھے گا میں پارسا ہوں اور پھر جو ہے اس سے شادی ہو. تو دیکھیے اس سلسلے میں واضح ہونا چاہیے کہ اولاً تو یہ ماں کی جہالت ہے. اولاً تو ان دونوں جوڑوں کو سچے دل سے اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، سچے دل سے توبہ کرنا چاہیے. یہ کبیرہ گناہ زنا، یہ کبیرہ گناہ ہے جو ہے اس سے اولاً اس پر ندامت ہو دونوں کو، اور دونوں سچے دل سے پہلے توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں اور یہ عزم کریں کہ آئندہ اس طرح کی حرکت ہم نہیں کریں گے، جو ہے اس طرح کی حرکت ہم سے نہیں ہوگی، اب ایسے اس چیز کے قریب ہم نہیں جائیں گے. اول سے توبہ. اور ثانیاً لڑکی کے جو گارجین ہیں، ذمہ دار ہیں، ماں باپ ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس عیب کو چھپانے کے لیے، اس پر پردہ ڈالنے کے لیے بہتر ہے کہ اگر دونوں جوڑے توبہ کر لیتے ہیں تو ان دونوں کی آپس میں شادی کرا دیں. عزت اسی میں بہتر یہی. اس لیے جو لوگ جانتے ہیں ان کو، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ماں باپ سے بات کریں اور ان کو سمجھائیں کہ تمہاری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے. کہیں بیٹی نے غلط قدم اٹھا دیا پھر دوبارہ، تو پھر کیا ہوگا؟ تم جان چکے ہو کہ یہ حرکت ہو گئی ہے. اب اس کو چھپانے کے لیے جو ہے اس کا یہی علاج ہے کہ جو ہے دونوں کو شادی کرا دو. اور خدا نخواستہ اگر اس حرکت سے جو ہے بچہ ٹھہر گیا، حمل ٹھہر گیا، تب کیا کرو گے؟ تو یہ ہے جو ہے سمجھانا چاہیے قرب و جوار کے لوگوں کو. جو لوگ بھی ماں سے باپ سے اتصال کر سکتے ہوں ان کو اتصال کر کے ان کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے اور یہ شادی کرا دینی چاہیے. یہ شادی کرا دینی چاہیے. عزت اور آبرو اسی لیے بہتر، سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ دونوں کی توبہ کرا کے دونوں کی شادی کرا دیں اور جو ہے عزت اور آبرو پردے میں رہے، پردے میں رہے، انکشاف نہ ہونے پائے، دوسروں کے سامنے بات نہ آنے پائے، جو ہے یہ ضروری چیز ہے. اور اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں، کسی طرح سے نہیں راضی ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں لڑکی کو چاہیے کہ ماں باپ کی بات کو ترجیح دے، ماں باپ کی بات کو ترجیح دے اور اپنے کیے پر نادم و شرمندہ ہو کر سچے دل سے توبہ کرے. اس شخص کو اپنے ذہن و دماغ سے نکال دے، اس شخص سے اپنے ذہن و دماغ سے نکال دے، توبہ کرے. اور پھر جہاں ماں باپ کہیں شادی کے لیے، اگر وہ رشتہ دیندار ہو، جو ہے دینی حیثیت سے کوئی قباحت نہ ہو، تو اسی صورت میں وہ شادی پر راضی ہو جائے. انشاءاللہ اس پر کوئی جو ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا. یہ خیانت کی بات ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا اسی صورت میں. اگر اس نے سچے دل سے توبہ کر لیا ہے تو توبہ سے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سچے دل سے انسان توبہ کر لے تو گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جیسے گویا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ،
گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، گناہ کیا ہی نہیں۔ تو بہرحال یہ ہے طریقہ۔ اولم تو جو ہے لوگوں کو چاہیے کہ ماں باپ کو سمجھا کر یہ رشتہ کرا دیں، اور اگر اس کے باوجود ایسی کوئی صورت نہیں بن پا رہی ہے اور اس کے باوجود ماں باپ اڑے ہوئے ہیں اپنی ضد پر، تو بچی کو چاہیے کہ ماں باپ کی پسند کو اپنی پسند پر ترجیح دے اور اس شخص کو اپنے ذہن و دماغ سے نکال دے کہ سچے سے دل سے توبہ کر لے، اور جہاں ماں باپ اس کا رشتہ جوڑیں وہاں کے لیے تیار ہو جائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔